ہم اس بے حیائی کو، اس ناچ گانے کے محافل کو معمولی سمجھتے ہیں، مخلوط شادیوں کے انتظامات کو معمولی سمجھتے ہیں، اور اس کو آہستہ آہستہ نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ تو مخلوط شادی کی محافل کوئی بری بات تو نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اپنے خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں، پردہ تو آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، پردہ تو فلاں چیز کا پردہ ہوتا ہے، اور اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کی اور گانے سننے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، دو ایسی آوازیں ہیں جن کے اوپر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت بھیجی ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی۔ صوت مزمار عند نعمت وصوت مرنت عند مصیبت، پہلی وہ آواز جو خوشی کے موقع پر گانے کی بجائی جائے، اللہ اس گانے بجانے والی آواز اور اس گانے بجانے والی محفل پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اس آواز پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور لعنت کا مطلب اردو میں ہمارے یہاں تو یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ عربی میں لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اللہ اس سے اپنی نظر کرم اور رحمت کی نظریں ہٹا دیتے ہیں، یہ ہے لعنت کا مطلب۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ لعنت بھیج کوئی بہانہ ہی نہیں ہے، لعنت بھیج دی، لعنت کی کیا اہمیت ہے، جبکہ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی نظر کرم و رحمت و شفقت سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جس شادی کی محفل میں گانے اور موسیقی بج رہی ہوتی ہے، اس شادی کے اوپر سے اللہ کی رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے، پھر کیا اس شادی کا انجام ہوگا؟ جس اللہ کا نام لے کر تم نے اس عورت کو اپنے لیے حلال سمجھا ہے، اسی تقریب کے اندر تم اس اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اگر اللہ کا نام بیچ میں نہ ہوتا تو کوئی باپ اپنی بیٹی کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہوتا؟ کوئی باپ اس بات کو گوارا کرتا کہ بغیر نکاح کے اپنی بیٹی کسی دوسرے کو دے دے؟ اس کے لیے وہ لڑنے کو بھی تیار ہے، مرنے کو بھی تیار ہے، مارنے کو بھی تیار ہے، لیکن اسی لڑکے کے ساتھ اگر نکاح کے دو الفاظ استعمال ہو جائیں، ایجاب اور قبول ہو جائے، تو یہ لڑکی اللہ کے نام کی برکت سے حلال ہو جاتی ہے، اور باپ بھی سینہ چوڑا کر کر اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جو اللہ کے نام پر تم نے حلال کیا، اسی محفل کو اللہ کی رحمتوں سے تم دور لے کے چلے گئے۔ اور ہمارے جتنی بھی خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں، چاہے سالگرہ ہو، چاہے شادی کی تقریبات ہوں، چاہے دوستوں یاروں کی محفل ہو، چاہے کسی لمبے سفر پہ جانا ہو، بغیر موسیقی کے وہ سفر اور وہ محفل ادھوری لگنے لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ وہ گھر کے اندر شادی سے قبل کی جو راتیں جاگ کر گزاری جاتی ہیں، اور جس میں رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، اس میں بھی موسیقی بجائی جا رہی ہوتی ہے اور سنی بھی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لَيَشْرَبَنَّ مِنْ أُمَّةِ الْخَمَرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے۔ شراب کو شراب کہہ کر نہیں پئیں گے، بلکہ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے کہ یہ ہم شراب نہیں پی رہے بلکہ کچھ اور چیز استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرا نام بدلنے کے بعد اس کو پئیں گے، اور ان کے سروں پر گانے بجانے والی لڑکیاں ہوں گی
جو ان کے سروں پر اور ان کی موجودگی میں گانے اور ڈھول بجا رہی ہوں گی، یہ گانے کی محفل چل رہی ہوگی، اللہ رب العزت ان کو زمین میں دھسا دیں گے۔ اللہ رب العزت ان کے چہروں کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ایسی ضرور بھی ضرور ہوگی جو رات کو گانے بجانے کی محفل میں مصروف ہوگی، اتنے میں اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ صبح اللہ تیز ہوا بھیجیں گے اور ان کے مکانات اور محلے اس طرح بکھر رہے ہوں گے جیسے خزاں میں پتے اڑتے ہیں، اس طریقے سے ان کے مکانات اور محلوں کی دیواریں گر رہی ہوں گی، اور پھر اللہ ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں اٹھائے گا۔ یہ ہے موسیقی کے نتائج، یہ ہے گانا بجانے کے نتائج، گانا سننے کے نتائج۔ اس کو آج ہمارے یہاں معمولی سمجھا جاتا ہے۔